افضل الصلاتی و اکمل الصلاتی علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نور رمضان کے ساتھ جو آپ خدا کی بستی پہ دیکھ رہے ہیں، خصوصی ٹرانسمیشن ہے رمضان کے حوالے سے اپنے میزبان ڈاکٹر محمد وقاص جعفر کے ساتھ۔ ناظرین، اس رمضان المبارک میں بے شمار واقعات ہوئے، میں پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں۔ ایک واقعہ جو ہے وہ حضرت سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال بھی ہے۔ 17 رمضان المبارک کو یہ عظیم ہستی اس دنیا سے چلی گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے، یہ آپ اس بات پہ غور کریں کہ آپ ام المومنین ہیں، آپ کا لقب صدیقہ ہے، آپ کا نام عائشہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ کو اور حضور کو حضرت عائشہ سے اتنی محبت تھی کہ حضرت عائشہ کو حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے تھے، یعنی سرخ گالوں والی حمیرہ آپ کو کہتے تھے۔ تو اتنی محبت تھی، اور آپ نے بھی محبت کا حق ادا کیا حضرت عائشہ نے، اور آج تمام امت مسلمہ کی جو عورتیں ہیں وہ مرہون منت ہونی چاہیے سیدہ کائنات سیدہ صدیقہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ جو باتیں عورتوں سے متعلق ہیں دین اسلام کے اندر فقاہت کے طور پر، مسائل کے طور پر، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ان کے اندر جو میجورٹی ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آئی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ کے بارے میں اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، العائشۃ نصف الاسلام، العائشہ آدھا اسلام ہے، میری عائشہ آدھا اسلام ہے۔ اس بات پہ غور کریں کہ کتنا بڑا کام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، کتنی بڑی دین کی خدمت کی ہے۔ اور آپ دیکھیں، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور عورت کے ساتھ محبت کرنا بطور بیوی اس کو بھی پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ تو وہ وہاں کے بدو جو تھے وہ تو زیادہ تر اس بات کو عیب جہاں سمجھتے تھے کہ تم اپنی بیوی سے محبت کا ذکر کرو یا تو اپنی بیٹی سے محبت کا ذکر کرو۔ تو یہ جو پاک رشتے ہیں ان کی محبتوں کا بھی ذکر کرنا، ان سے محبت کرنا بھی وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے ایک بدو آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور وہ کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو عورتوں میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے عائشہ سے محبت ہے، میری بیوی عائشہ سے محبت ہے۔ اب وہ سوال کا جواب تو اس نے لے لیا، لیکن اس کو عجیب لگا کہ یہ کیا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی بیوی کا ذکر کر رہے ہیں کہ مجھے بیوی سے محبت ہے؟ یہ ایک عجیب بات تھی ان کے لیے۔ تو انہوں نے کہا، آپ مجھے بتائیں گے یا رسول اللہ، آپ مردوں میں کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے تھے کہ اس کو یہ بات شاید عجیب لگ رہی ہے کہ میں اپنی بیوی سے محبت کا ذکر کر رہا ہوں، تو اس کو عجیب لگ رہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا، مردوں کا ذکر کیسے فرمایا کہ عائشہ کے باپ سے مجھے محبت ہے، یعنی مردوں میں ذکر بھی کیا تو نسبت حضرت عائشہ نے دی کہ عائشہ کا جو باپ ہے ابو بکر وہ مجھے پسند ہے۔ تو یہ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاشرے کو بتایا کہ اس طرح اپنی عورتوں سے محبت کیا کرو، اپنی بیٹیوں سے، اپنی ماؤں سے، اپنی بیویوں سے اس طرح محبت کیا کرو، اپنی بہنوں سے ایسے محبت کیا کرو۔ یہ پیغام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اور آپ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات ہیں کہ آپ کے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں موجود ہوتے اور آپ کے بستر پر موجود ہوتے تو آپ کے بستر مبارک کے اوپر اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس پہ فخر فرماتی تھیں کہ میں بڑی ہی اللہ تعالیٰ کی مشکور ہوں، بڑی شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بھی مجھے بخشا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا نکاح کرایا، اور میری تصویر جو ہے وہ جبریل کے ذریعے بھیجی کہ آپ اس عورت کے ساتھ نکاح کریں، اور وہ تصویر جو تھی وہ میری تھی۔ حضرت عائشہ کا عکس دکھایا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ واحد بیوی ہیں جو کنواری ہیں، اور آپ واحد بیوی ہیں جن کے بستر کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ وحی بھیجتا تھا، اور آپ کی ہی عصمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی
جو ہے آپ کے اوپر جو الزامات لگے اس کے جواب کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نور کے اندر آپ کے حوالے سے ذکر فرمایا اور آپ کی عصمت کو بیان فرمایا، آپ کی پاکیزگی اور طہارت کو کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو یہ مقام ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ بات کی جاتی ہے آج اتحاد امت کی بڑی ضرورت ہے۔ آج جو بین المسالک اور بین المذاہب جو کے اندر جو یگانگت ہے اور اتفاق پیدا کرنے کی بڑی ضرورت ہے، اس لیے آپ اس بات پہ جو میں اکثر یہ باتیں اس لیے کرتا ہوں تاکہ امت جڑ سکے، امت کے اندر اتحاد اور یگانگت پیدا ہو۔ آپ دیکھیں کہ بخاری شریف کے اندر ایک ہی حدیث موجود ہے جس کے اندر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بات بیان کی، عظمت بیان کی گئی ہے کہ عائشہ حضرت فاطمہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ بات جو جس نے بتائی اس کا نام، اس راویہ کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ کتنی محبت تھی آپس میں حضرت عائشہ کی اور حضرت فاطمہ کی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھر میں بات فرما رہے ہیں اور یہ بات بھی حضرت عائشہ کے سامنے ہو رہی ہے۔ اور اگر ان کے معاملات کوئی ایسے معاملات ہوتے، کوئی نا اتفاقی ہوتی تو حضرت عائشہ یہ کبھی بات باہر نہ نکالتی، بلکہ حضرت عائشہ نے اب فخر کے ساتھ اور محبت کے ساتھ بیان کیا کہ حضور نے فرمایا فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ تو یہ باتیں ہیں ناظرین جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اہل بیت کی، صحابہ کی آپس میں کتنی محبت تھی اور اہل بیت کی آپس میں کتنی محبت تھی۔ ان باتوں سے اندازہ ہوتا ہے۔ اور آج کی عورتوں کو چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ عورتوں کے متعلق تھا، وہ تربیت جو کی، وہ تربیت ازواج مطہرات میں گئی اور ازواج مطہرات نے وہ پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا۔ اس لیے بالخصوص عورتوں کو چاہیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف یہ نہیں کہ ہم حضرت فاطمہ کا، حضرت عائشہ کا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا، حضرت زینب کا، ان تمام جو ازواج مطہرہ تھیں، یہ جو مقدس ہستیاں تھیں، صرف ان کا احترام کریں، بلکہ ان کے اسوہ حسنہ پر بھی عمل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، ان کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم رائی برابر بھی اتنا سا بھی ان کی سیرت پر عمل کرنا شروع کر دیں تو یہ بے حیائی کا معاشرہ، یہ جو ذبح و حالی ہے اس معاشرے کے اندر، یہ جو آپ سمجھتے ہیں بے راہ روی ہے کا یہ جو شکار ہو چکے ہیں آج کل کی جو نوجوان نسل ہے، اگر وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات کی پیروی کریں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اندر شرم و حیا پیدا ہو جائے گی، یہ شرم و حیا کی پیکر بن جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں کو ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔